بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 3 آدمیوں کو ایک اونٹ ملا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اونٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں حضرات نے عرض کیا کہ آپ اونٹ پر سوار رہیں، ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور نہ میں تم سے زیادہ اجر و ثواب سے مستغنی ہوں، بلکہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اس لیے میں بھی پیدل چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ مشقت اور تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان دنوں مدینہ میں بخار کا زور تھا، چنانچہ لوگوں کو بخار ہونے لگا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز ثواب میں کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے تو صحابہ کو مدینے کا بخار چڑھ گیا اور اتنا بیمار ہوئے کہ انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بخار سے محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام بخار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا، یہ جان لو کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے۔ یہ فضیلت سن کر تمام مسلمان کمزوری اور بیماری کے باوجود زیادہ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں بتکلف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب عشاء پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ میں کہتا، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ میں کافی دیر تک سنتا رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں یوں ہی بیٹھا رہتا یہاں تک کہ تھک کر واپس چلا جاتا یا نیند آ جاتی تو وہاں ہی سو جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں آپ کی دل و جان سے خدمت کر رہا ہوں اور آپ کا خیال ہوا کہ میرا حضور پر حق بنتا ہے تو آپ نے فرمایا، اے ربیعہ بن کعب، مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے تمہیں ضرور دوں گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا سوچ لوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا بہرحال ختم ہونے والی اور جانے والی چیز ہے اور بقدر ضرورت مجھے رزق مل ہی رہا ہے، اس لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کے لیے مانگوں گا، کیونکہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا خاص مقام ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، تم نے کیا سوچا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے ہاں میری سفارش فرمائیں تاکہ وہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات کس نے سمجھائی؟ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی، بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور اللہ کے یہاں آپ کو بڑا خاص مقام حاصل ہے، تو میں نے اس معاملے میں غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ دنیا ختم ہونے والی اور چلے جانے والی چیز ہے اور ضرورت کے بقدر مجھے رزق مل ہی رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی آخرت کے لیے ہی مانگوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا، لیکن تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور وضو کا پانی اور ضرورت کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی یا کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ حضرت عبد الجبار بن حارث بن مالک حدثی مناوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں سرات کے علاقے سے وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عربوں کے طریقے سے یوں سلام کیا کہ آپ کی صبح اچھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اس کے علاوہ اور سلام دیا ہے جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام۔ پھر آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، جبار بن حارث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج سے تم عبد الجبار بن حارث ہو۔ میں نے کہا، بہت اچھا، آج سے میرا نام عبد الجبار بن حارث ہے۔ چنانچہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ جب میں بیعت ہو گیا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ مناوی تو اپنی قوم کا بہترین شہ سوار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھوڑا سواری کے لیے عنایت فرمایا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گیا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر کافروں سے خوب لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز نہ آئی تو فرمایا، کیا بات ہے؟ حدثی کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو میرے گھوڑے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے خسی کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو خسی کرنے سے منع فرمایا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کوئی خط لے لیتے، جیسے تمہارے چچا زاد بھائی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں نے کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہے یا آخرت کی؟ لوگوں نے کہا، دنیا کی۔ میں نے کہا، دنیا تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ لوگوں کو نہ دیا، تو جن کو نہ دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراض ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ اگر نہ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ بے صبری کریں گے اور گھبرانے لگ جائیں گے، اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور استغنا کے جذبات رکھے ہیں ان کو اسی خیر اور استغنا کے حوالے کر دیتا ہوں، اور عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ حضرت عمرو کہتے ہیں، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت عمرو بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے باہر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے، انا مطیتها لا انفر واذا الرکاب ذعرت لا اذعر وما حملتنی وارضعتنی اکثر۔ میں اپنی ماں کی ایسی سواری ہوں جو بدکتی نہیں، اور جب سواریاں ڈرنے لگتی ہیں تو میں نہیں ڈرتا، اور میری ماں نے جو پیٹ میں مجھے اٹھایا اور جو مجھے دودھ پلایا وہ میری اس خدمت سے کہیں زیادہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو حفص، آؤ ہم بھی طواف کریں، کیونکہ اس دیہاتی کی اس اعلیٰ کیفیت کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی ہے تو وہ ہمیں بھی مل جائے گی۔ پھر وہ دیہاتی مطاب میں داخل ہو کر طواف کرنے لگا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا، انا مطیتها لا انفر واذا الرکاب ذعرت لا اذعر وما حملتنی وارضعتنی اکثر، اور کہہ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھنے لگے، ان تبرها فاللہ اشکر یجزیک بالقلیل الاکثر۔ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قدردان ہیں، وہ تمہیں اس تھوڑی خدمت کے بدلے میں بہت زیادہ دیں گے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نجدہ حروری خارجی کے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اونٹوں کے پاس سے گزرے اور انہیں ہانک کر ساتھ لے گئے۔ ان اونٹوں کا چرواہا آیا اور اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں ثواب کی نیت کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اونٹوں کا کیا ہوا؟ اس چرواہے نے کہا کہ نجدہ خارجی کے ساتھی ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس چرواہے نے کہا، نجدہ خارجی کے ساتھی ان کے پاس سے گزرے تھے، وہ انہیں لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ وہ اونٹ تو لے گئے اور تمہیں چھوڑ گئے؟ اس نے کہا، وہ تو مجھے بھی اونٹوں کے ساتھ لے گئے تھے لیکن میں ان سے کسی طرح چھوٹ کر آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم انہیں چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا، مجھے آپ سے محبت ان سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کیا تم اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم کو مجھ سے محبت ان سے زیادہ ہے؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
ان اونٹوں کے بارے میں تو ثواب کی نیت میں نے کر ہی لی تھی، اب اونٹوں کے ساتھ تمہارے بارے میں بھی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو اپنی فلاں نام والی اونٹنی لینے کا کیا خیال ہے؟ وہ بازار میں بک رہی ہے، اور اس نے اس اونٹنی کا نام بھی لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے میری چادر دو۔ جب کندھے پر چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھ گئے اور چادر نیچے رکھ دی اور فرمایا میں نے اس اونٹنی کے بارے میں ثواب کی نیت کر لی تھی، تو اب میں اس کو لینے کیوں جاؤں؟ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، تو ان سے ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ شادی کریں، کیونکہ اگر بچے پیدا ہو کر مر گئے تو آپ کو صبر کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور اگر وہ بچے زندہ رہے تو آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما دریائے فرات کے کنارے صفین کی طرف چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دوں اور لڑھکتا ہوا نیچے چلا جاؤں اور یوں خود کو ہلاک کر دوں، تو میں اس طرح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں بہت بڑی آگ لگا کر اس میں چھلاک لگا دوں تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہوگا کہ میں پانی میں چھلاک لگا کر ڈوب جاؤں تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں یہ جنگ صرف تیری وجہ سے لڑ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میرا مقصد تجھ کو راضی کرنا ہی ہے تو مجھے نامراد و محروم نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آج جتنا خیر کا کام کر رہا ہوں یہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے دگنا کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں آخرت کی ہی فکر ہوتی تھی، دنیا کی فکر ہوتی ہی نہیں تھی، اور آج تو دنیا ہماری طرف انڈی چلی آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔